الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقع الفتن في بيوتكم كوقع المطر او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ اور ہدایت کے لیے جو کام کرنا چاہیے تھا، جس طریقے سے دعوت و تبلیغ کرنی چاہیے تھی، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام نے کما حقہ اس کا حق ادا کرتے ہوئے اس کام کو انجام دیا۔ آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ دیگر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت میں اور آپ کی نبوت میں فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے، سب کی تعلیمات، سب کی دعوت، سب کی تبلیغ صرف ایک خاص طبقے کے لیے، ایک خاص علاقے کے لیے محدود ہوا کرتی تھی۔ سارے عالم کے لیے وہ نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ سارے عالم کی ذمہ داریاں ان کے اوپر نہیں سونپی گئی تھی۔ ایک خاص علاقے کے لیے کسی کو نبی بنا دیا گیا اور اس نبی کے ذمے یہ کام دے دیا گیا کہ اس علاقے والوں کی تم کو تبلیغ کرنی ہے، اس علاقے والوں پر محنت کرنی ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ اب مصر کے لوگوں کے لیے، قوم بنی اسرائیل کے لیے ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو مصر میں جو قوم بنی اسرائیل تھی، ان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کی، ان کو دعوت دی، ایمان کی طرف لانے کی کوشش کی۔ تو دیگر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں فرق یہ ہے کہ دیگر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی بنا کر بھیجے گئے، خاص طبقے کے لیے ہوا کرتے تھے، خاص علاقے کے لیے ہوا کرتے تھے، خاص زمانے طبقے کے لیے ہوا کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سارے عالم کے لیے، سارے زمانے کے لیے، ہر وقت کے لیے، ہر علاقے کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ قیامت تک کے جتنے بھی زمانے آئیں گے، سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ قیامت تک کے لیے جتنے بھی دور آئیں گے، سب کے لیے آپ نبی ہیں۔ قیامت تک کے لیے جتنے بھی زمانے میں جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے، سب کے لیے آپ نبی ہیں۔ آپ کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، آپ کی تعلیمات کسی خاص علاقے کے لیے نہیں ہے، آپ کی تعلیمات کسی خاص شعبے کے لیے نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ کی نبوت سارے زمانوں کے لیے ہے، سارے دور کے لیے ہے، سارے لوگوں کے لیے ہے، ویسے ہی آپ کی تعلیمات سارے شعبوں پر بھی محیط ہے، سارے شعبوں کو گھیری ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، یہ سارے عالم کے لیے دی گئی ہے۔ آپ کی جو رہنمائی ہے، یہ سارے عالم کے لیے اور سارے شعبوں کے لیے بھی ہے۔ عبادت کا شعبہ، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملے گی۔ معاملات کا شعبہ، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملے گی۔ معاشرت کا شعبہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملے گی۔ اخلاقیات کا شعبہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملے گی۔ عبادت کیسی کرنی ہے، معاشرے میں کیسا رہنا ہے، اخلاق کیسے بنانے ہیں، معاملات کیسے کرنے ہیں، تجارت کیسے کرنی ہے، سارے شعبوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم کو مل جائے گی۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو وہ ہے جس میں شریعت کا بیان ہے، ایک پہلو وہ ہے جس میں شریعت کا بیان ہے. کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز ناجائز ہے، کون سی چیز سنت ہے، کون سی چیز غیر سنت ہے، کون سی چیز مستحب ہے، کون سی چیز غیر مستحب ہے. ایک تعلیمات کے ایک پہلو میں ان ساری چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. نماز کا سنت طریقہ کیا ہے، روزہ کس طریقے سے رکھنا چاہیے، حج کی ادائیگی کے طریقے کیا ہے، زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے. یہ سارے بیانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ایک پہلو میں مل جائیں گے. لیکن آپ کی تعلیمات کا ایک پہلو اور ہے جس پر ہماری نظر نہیں ہوتی، جس کو ہم بہت کم بیان کرتے ہیں، بہت کم سننے میں آتا ہے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک پہلو ہے، اور وہ پہلو ہے آئندہ آنے والے حالات کا ذکر. جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزمرہ کے احکامات کے متعلق تعلیمات فراہم کی ہے کہ کون سا عمل کس طریقے سے کرنا چاہیے، کون سا کام کس طریقے سے کرنا چاہیے، کون سا عمل کس طریقے سے کرنا سنت کے مطابق ہوگا، کون سا عمل کس طریقے سے کرنا غیر سنت ہوگا، کون سا عمل مستحب ہوگا، کون سا عمل غیر مستحب ہوگا. ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیمات بھی دیے کہ آئندہ آنے والے حالات کیا کیا پیش آ سکتے ہیں اور اس وقت تم کو کیا کرنا ہوگا. ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. جو نبی اپنی امت سے اتنی محبت کرنے والا ہو، اتنی شفقت کرنے والا ہو، جس نبی کا امت کے غم میں عالم یہ ہو، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکرتی متواصل الاحزان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے. ایسا محسوس ہوا کرتا تھا جیسا کہ آپ پر کوئی غم داری ہے، ہر لمحہ آپ کے اوپر کوئی غم طاری ہوا کرتا تھا. اور وہ غم کیا تھا؟ مال کا حاصل کرنے کی فکر نہیں تھی، مال کے چھن جانے کا غم نہیں تھا، دولت حاصل کرنے کی فکر نہیں تھی، دولت چھن جانے کا غم نہیں تھا، شہرت حاصل کرنے کی فکر نہیں تھی، شہرت چھن جانے کا غم نہیں تھا. وہ غم صرف امت کا غم تھا کہ جو امت ہے یہ امت جہنم سے جانے سے بچ جائے، جنت میں جانے والی بن جائے. اور امت کے صرف وہ ان افراد کی ہی فکر نہیں تھی جو افراد اس وقت موجود تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم، جو کہ آپ پر ایمان لا چکے تھے، اور وہ کفار و مشرکین جو آپ پر ایمان نہیں لائے تھے، صرف ان کی ہی فکر نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو قیامت تک کے آنے والے انسان ہیں ان سارے لوگوں کی فکر ہوا کرتی تھی. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکر کی متواصل الاحزان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے اور آپ پر غم طاری ہوا کرتا تھا. ایک مرتبہ امت کی فکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال اس شخص کی جیسی ہے کہ ایک جگہ آگ جل رہی ہے، ایک جگہ آگ جل رہی ہے، اور وہ آگ کی چمک کو دیکھ کر پروانے اس کی طرف جانے کو کر رہے ہیں، اور وہ پروانوں کو آگ کی طرف سے، اور وہ شخص پروانوں کو آگ کی طرف سے ہٹا رہا ہے تاکہ وہ آگ کے اندر جھلس نہ جائے، جل نہ جائے. میں بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کر رہا ہوں، میں تمہارے کپڑے پکڑ کر تم کو جہنم سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن تم جہنم کے اندر گرے جا رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا اتنا غم تھا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آخری وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کا وقت قریب آ چکا تھا، آپ دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے، رخصتی کا وقت قریب تھا، آواز بند ہو چکی تھی، آواز نہیں نکل رہی تھی، ہلکے ہلکے ہونٹ ہل رہے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے کان لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کیا فرما رہے ہیں، ذرا سن لوں. کان لگا کے جب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو آواز آ رہی تھی، جو ہونٹ حرکت کر رہے تھے آخر وقت میں بھی، تو وہ ہونٹ اس لیے حرکت کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب اغفر لی امتی، رب اغفر لی امتی، رب اغفر لی امتی کہہ رہے تھے. تو جو نبی اپنی امت سے اتنی محبت کرتا ہو، اتنی شفقت کرتا ہو، ان سے یہ کیسے بعید تھا کہ نگاہ نبوت نے آئندہ آنے والے حالات کو دیکھ لیا ہو، آئندہ آنے والے حالات کو معلوم کر لیا ہو،
اللہ اپنی نگاہ نبوت سے معلوم کر لیا ہو، اللہ نے معلوم کرا دیا ہو، اور وہ خبر اللہ کی طرف سے ان کو دے دی گئی ہو کہ آئندہ آنے والے حالات ایسے ہوں گے، اور وہ نبی جو اپنی امت سے محبت کرتا ہو، شفقت کرتا ہو، وہ آئندہ آنے والے حالات کا ذکر امت سے نہ کرتا، اس کی خبر نہ دیتا، اور اس وقت کیا کرنا چاہیے یہ نہ بتاتا، یہ ایسے شفقت والے نبی کی ذات سے بعید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا شفقت کرنے والے، بے انتہا اپنی امت سے محبت کرنے والے تھے، تو جو نگاہ نبوت نے آئندہ آنے والے حالات کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، وہ سارے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے۔ تقریباً حدیث کی ساری کتابوں کے اندر ایک باب ملے گا ابواب الفتن کے نام سے یا کتاب الفتن کے نام سے، اس باب کے اندر ان حدیث کو محدثین نے جمع کیا ہے جس میں آئندہ آنے والے حالات کا ذکر ہے کہ آئندہ آنے والے حالات کس طریقے سے ہوں گے، اور ہماری کارکردگی اس وقت کیا ہونی چاہیے، اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے زندگی گزارنا چاہیے، آئندہ آنے والے فتنے کیسے کیسے رونما ہوں گے۔ ابواب الفتن یا کتاب الفتن کا جو باب ہے، تو آئندہ آنے والے حالات سے متعلق جو محدثین نے بات قائم کیا ہے، تو اس کو کتاب الفتن جو کہا ہے۔ اصل میں فتنہ کسے کہتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فتنہ کسے کہتے ہیں۔ فتنہ اس کے لغوی معنی ہے سونے کو آگ کے اندر پگھلانا، اب پگھلا کر اس کا کھرا کھوٹا معلوم کرنا کہ اس کے اندر کھرا کتنا ہے، کھوٹا کتنا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ اس کے لغوی معنی ہے۔ سونے کو آگ کے اندر پگھلا کر اس کی حقیقت معلوم کرنا، یہ لغوی معنی ہے فتنے کے۔ اور اس کے اصطلاحی معنی جو ہے یہ کئی چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ فتنے کے معنی آزمائش کے بھی ہے، اصطلاح میں آزمائش کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ کیوں آزمائش کو فتنہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں تکلیف دے کر آزمایا جاتا ہے کہ اس کے اندر کی حقیقت کیا ہے، یہ اس پر صبر کرتا ہے کہ معاملہ کرتا ہے، تو آزمائش کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ قتل و غارت گیری، لڑائی جھگڑا، یکے بعد دیگر پریشانیوں کا آنا، مصیبتوں کا آنا، حق اور باطل کے خلط برت ہو جانے کو بھی فتنہ کہا گیا ہے۔ یعنی حالات کا ایسا ہو جانا کہ آدمی کے سمجھ میں نہ آئے کیا حق ہے کیا باطل ہے، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، اس کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہ ایسے فتنوں سے بھی ہماری حفاظت فرما جو ظاہر ہو، اور ایسے فتنوں سے بھی ہماری حفاظت فرما جو چھپے ہوئے ہو، ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ تو آئندہ جو فتنے رونما ہوں گے وہ ساری چیزوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبر دی ہے، اور اس وقت ہم کو کیا کرنا ہے وہ ساری چیزیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلا دیا، تو ہم کو اس طریقے سے کام کرنا ہے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ تو جو حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ آنے والے بتلائے، حدیث کے اندر وہ ساری چیزیں پڑھیے، اور آج کے ماحول کو دیکھیے کہ ہم جو چیزیں آج دیکھ رہے ہیں، ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ان چیزوں کی طرف رہنمائی کر دی، بتلا دی، اور اس سے بچنے کا راستہ بھی بتلا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ صبح کو جب سو کر اٹھ رہا ہے تو ایمان والا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے، لیکن شام تک کے کفر کے ساتھ خلط ملط رہنے کی وجہ سے، نفاق کے ساتھ خلط ملط رہنے کی وجہ سے، اللہ کے احکامات کے ساتھ روگردانی کرنے کی وجہ سے، اللہ کے احکامات کی ناقدری کرنے کی وجہ سے، اللہ کے احکامات کو چھوٹا سمجھنے کی وجہ سے، حقیر سمجھنے کی وجہ سے اس کے اندر سے ایمان سلب کر لیا جائے گا، شام تک کے کافر ہو جائے گا۔ آج ہمارا معاشرہ وہی ہے۔
اس لیے یاد رکھیے ہم لوگ جو دین سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں، دینی احکامات سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کے واسطے دینی احکامات سے اپنی بیزاری کو دور کر لو، ورنہ دینی احکامات سے بیزاری ہمیں کفر تک لے جائے گی، دینی احکامات سے بیزاری کفر تک لے جائے گی۔ ظاہری بات ہے جب انسان اللہ کے احکامات سے بیزار ہوگا، اللہ کے احکامات کو ناپسند کرے گا یا غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے اس کو اپنانے سے پیچھے ہٹے گا، یا محلہ اور معاشرے سے متاثر ہو کر اس کو اپنانے سے پیچھے ہٹے گا، تو یہ ایک طریقے سے ناقدری ہوگی، ایمان کی ناقدری ہوگی، اللہ کے احکامات کی ناقدری ہوگی، اللہ کے دین کی ناقدری ہوگی۔ آج جو فرد جو شخص اللہ کے دین کی، اللہ کے احکامات کی ناقدری کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر سے ایمان کو چھین لے گا۔ آج ہم اپنے ماحول اور معاشرے کا جائزہ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرمائی آج ویسی ہی ہو رہا ہے۔ صبح کو آدمی مومن ہوتا ہے لیکن شام تک کے کافر ہو جاتا ہے، کئی کفر کلمات ہم اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں لیکن ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی کفر کلمہ کہا ہے۔ حق و باطل کے اندر ہم تمیز کھو چکے ہیں، مغربیت ہمارے اوپر غالب آ چکی ہے، مغربی معاشرہ ہمارے اوپر غالب آ چکا ہے، ہم بھول چکے کہ ہم کون ہیں، ہم یہ بھول چکے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا گیا ہے، ہم یہ بھول چکے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، محض اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، محض اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے جو بندوں کو پیدا کیا ہے سوائے اس کے کوئی مقصد نہیں تھا کہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی اور کام کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی، نہ کھانے کی اجازت ہونی چاہیے تھی، نہ پینے کی اجازت ہونی چاہیے تھی، کیونکہ مقصد صرف عبادت ہے، مقصد صرف عبادت ہے۔ تو قاعدے ضابطے کے اعتبار سے کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا شادی بیاہ کرنا ساری چیزوں کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو عبادت کے لیے پیدا کرنے کے باوجود اس کو دنیاوی کام کی اجازت دی ہے، دنیاوی امور کی اجازت دی ہے، دنیاوی معاملات کرنے کی اجازت دی ہے، تجارت کرنے کی اجازت دی ہے، اپنی خوشی کا اظہار کرنے کی اجازت دی ہے، جائز کی حدود کے اندر رہ کر خوشیوں کو حاصل کرنے کی بھی اجازت دے دی، جائز کی حدود میں رہ کر خوشیاں حاصل کر لو، خوشیاں بنا لو، سب کر لو، لیکن اللہ کے احکامات کے ساتھ روگردانی نہیں کرنا، اللہ کے احکامات کی ناقدری نہ کرنا، اللہ کے احکامات کو نہ چھوڑنا۔ اگر اللہ کے احکامات کو چھوڑنے لگو گے، ناقدری کرنے لگو گے، اللہ کے احکامات کو حقیر سمجھنے لگو گے، تو پھر وہی ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کو آدمی مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا۔ تو ایسے فتنے رونما ہوں گے اور ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقع الفتن فی بیوتکم کوقع المطر، تمہارے گھروں میں فتنے ایسے آن پڑیں گے، ایسے آن پڑیں گے جیسے بارش کے قطرے آتے ہیں، ایک قطرے کے بعد دوسرا قطرہ، ایک دوسرے قطرے کے بعد تیسرا قطرہ، جس طریقے سے ایک کے بعد دیگر بارش کے قطرے آتے ہیں ویسے تمہارے گھروں میں فتنے آئیں گے، ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا دوسرا تیار کھڑا ہوگا، دوسرا ختم نہیں ہوگا تیسرا تیار کھڑا ہوگا۔ موجودہ حالات پر غور کریے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو پڑھیے، اب موجودہ حالات سے اس کو ملا لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موجودہ حالات کی پیشن گوئی 1400 سال پہلے کر دی تھی کہ اب فتنے کا شکار ہوں گے، ایک کے بعد ایک فتنے آئیں گے، ایک کے بعد ایک فتنے آئیں گے۔ تو اب ان فتنوں میں کیا کرنا ہے؟ ان فتنوں میں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ ان فتنوں سے بچنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ ایک حدیث میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتنے تمہارے گھروں میں رات کی تاریکی کی طرح تاریک فتنے ہوں گے، فتنے ایسے آئیں گے جو رات کی تاریکی کی طرح ہوں گے۔ رات کی تاریکی سے تشبیہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ اب فتنے ایسے بھی آئیں گے جس طریقے سے رات کی تاریکی میں انسان کو نظر نہیں آتا،
ویسے ان فتنوں کے اندر ہم کو نظر نہیں آئے گا کہ کون سا فتنہ ہے اور کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. حق اور باطل مشتبہ ہو جائیں گے. ہم حق کو باطل سمجھنے لگیں گے, باطل کو حق سمجھنے لگیں گے. لیکن جو سچا مومن ہوگا, جس نے اللہ کے احکامات کی قدر کی ہوگی, اللہ کے احکامات کو سینے سے لگایا ہوگا, اس کی ناقدری سے بچا ہوگا, اللہ کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کی ہوگی, اللہ کے لائے ہوئے دین کو اپنے گھروں میں عام کیا ہوگا, اپنی مستورات کے اندر عام کیا ہوگا, اس کی قدردانی کی ہوگی, سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل رکھا ہوگا, وہ ایسے تاریخ فتنوں میں بھی حق کو پہچان لے گا, حق اور باطل کے اندر تمیز کر لے گا. یہ فتنوں سے چھٹکارا نہیں ہے, سوائے اللہ کے احکامات کی طرف آنے کے کوئی اور شکل نہیں ہے کہ ہم ان فتنوں سے بچ جائے. آج ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون سی بات حق پر ہے, کون شخص حق پر ہے, کون باطل پر ہے. باطل اور حق دونوں کی طرف سے جب دلائل سنتے تو ایک عام آدمی پریشان ہونے لگتا ہے. ایک شخص کی بات سنو, اس کے دلائل سنو تو ایسا معلوم ہونے لگتا ہے ایک عام آدمی کو, عام آدمی کی بات کر رہا ہوں, ایک عام آدمی کو ایسا معلوم ہونے لگتا ہے کہ یہ حق پر ہے. پھر اس شخص کے پاس سے اٹھتا ہے, اس کے مخالف آدمی کے پاس جاتا ہے, وہاں اس کے دلائل سنتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ حق پر ہے. اچھا, ہمارے ایک چیز اور یہ ہو گئی ہے کہ دلائل, جو چیز دلیل نہیں تھی ہم نے اس کو دلیل بنا لیا ہے. کوئی بھی بات کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے ایک ذہن میں خاکہ بنا لیا, دلیل کا ایک معیار اپنی ذہن سے تجویز کر لیا کہ یہ چیز دلیل ہے. مثال کے طور پر کسی بھی عمل کے لیے ہم نے دلیل بنا لیا مکہ مکرمہ کو, سعودی عرب کو, وہاں کے قوانین کو. یہاں پر کوئی بھی کام کرے, اب بھائی کہو کہ یہ کام غلط ہے, تو فوراً جو سعودی عرب کا حوالہ دیں گے کہ سعودی عرب میں تو یہ کام ہوتا ہے. تو یہ حق و باطل کے اندر تمیز کھو دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو چیز دلیل نہیں ہوتی ہم اس کو دلیل بنا کر پیش کرتے. دلیل صرف اللہ کا قرآن ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا اجماع ہے. ہم کسی بھی چیز کو دلیل بنا لیں گے تو دلیل نہیں بنے گی. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو فتنے ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور آئندہ بھی آئیں گے, ان سے نپٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے احکامات کی طرف لوٹنا ہوگا. اللہ کے احکامات کی طرف لوٹیں گے تبھی ان فتنوں سے ہماری حفاظت ہوگی. اسی طریقے سے فتنوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم کا رذیل آدمی, گھٹیا آدمی, جو سب سے گھٹیا ہوگا, رذیل ہوگا, حقیر ہوگا, وہ آدمی تمہارا حاکم بنے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے. قوم کا رذیل اور گھٹیا آدمی سردار بن جائے گا, تمہیں سے اس کی ماتحتی میں رہنا ہوگا. یہ سب پیشن گوئی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قتل و حرج عام ہو جائے گا, حرج عام ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ حرج عام ہو جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا ہے؟ بل حرج, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال القتل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حرج کا مطلب قتل ہے. قتل و غارت گیری عام ہو جائے گی, اور ایسی عام ہوں گی کہ انسان کے خون, انسان کا جو خون ہے وہ مکھی اور مچھر سے بھی زیادہ بے حقیقت ہو کر رہ جائے گا. آج وہی عالم ہے کہ انسان کا جو خون, قتل و غارت گیری اتنی عام ہو چکی ہے کہ انسان کو مارنا بہت آسان کام ہو گیا ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا, یہ پیشن گوئیاں سنتے جائیے اور اپنے ماحول کا جائزہ لیتے جائیے کیا آج وہ سب نہیں ہو رہا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاتل اور مقتول, یہ قاتل کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں مارا, اب مقتول کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل کیا گیا. جو قتل کر رہا ہے اس کو بھی یہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ اس نے اس شخص کو قتل کیوں کیا. آج جو قتل کر دیا گیا اس کو بھی نہیں سمجھ میں آئے گا کہ قتل کیوں کیا گیا. پہلے جو قتل ہوا کرتے تھے تو اس میں معلوم ہوتا تھا کہ دولت کی لالچ میں جو قتل کیا ہے,
شہرت کی لالچ میں قتل کیا ہے، عزت کے لیے قتل کیا ہے. آج دیکھ لیجیے ایسے قتل و غارت گیری ہو رہی ہے، سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کیوں قتل کیا گیا ہوگا. ایک شخص ہے بیچارہ، اس کا کسی سے لینا نہیں دینا نہیں، اور اپنے کام سے کام رکھتا ہے، کسی سے اس کی کوئی دشمنی نہیں، اسی کو قتل کر دیا جا رہا ہے. تو جو حالات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں کی ہے وہ حالات آ کر رہیں گے. ہم کو ان حالات سے نپٹنے کا طریقہ یہ بتلا دیا گیا ہے کہ ہم کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اللہ کے احکامات کو تھامنا ہے. اور ان حالات کا شکار، ان حالات کی جال میں وہ مسلمان ضرور پھنسیں گے جو اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتے ہوں گے، اللہ کے احکامات کے ساتھ ناقدری کرتے ہوں گے. اگر یہ جو حالات ابھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، اگر کوئی شخص اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھتا ہے کہ اللہ ان کو آزما رہا ہے تو بیوقوفی ہے، بیوقوف ہے. اس کی احمقانہ سوچ ہے جو یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. یہ آزمائش نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. ہمارے اوپر جو ابھی موجودہ حالات ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے. قرآن کی آیت پکار پکار کر کہہ رہی ہے، آپ پڑھیے، اللہ کا عذاب ہے. یہ آزمائش اس وقت ہوا کرتی ہے جب انسان اللہ کے احکامات پر پوری طریقے سے چلتا ہے، اللہ کے احکامات کو اپناتا ہے، سنتوں کو اپناتا ہے، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، اللہ کے دین کو اپنی زندگی کے اندر اپنا رکھتا ہے. پھر بھی اس کے اوپر حالات آتے ہیں، وہ آزمائش ہوا کرتی ہے. اللہ کے احکامات کو توڑ کر، اللہ کے احکامات کے ساتھ روگردانی کر کے، اللہ کے احکامات کے ساتھ ناقدری کر کے اگر کوئی شخص یہ سوچ رہا ہے کہ یہ آزمائش ہے، بیوقوفی ہے. جب انسان ایمان والا اللہ کے احکام کی ناقدری کرے گا، بدعمالی کی اس کے اندر کثرت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ سے کفار اور مشرکین کو تم پر مسلط کر دے گا. ماں قبل کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جب بادشاہ ظالم ہوئے، بادشاہ نے انصاف نہیں کیا تو چنگیز خان جیسے لوگ پیدا ہوئے اور اس ایک شخص نے مسلمانوں کے ساتھ قتل و غارت گیری کا معاملہ کیا. بڑی لمبی تاریخ ہے. تو جب مسلمان بگڑا ہے، اس کے عمل بگڑے ہیں، تو ماحول اور معاشرے میں دنیا کے اندر بگاڑ آیا ہے. اور ان بگاڑ سے بچنے کے لیے ہم نے ایک بڑا اچھا چیز نکالی. کسی کو کہو کہ بھائی اللہ کے احکام کی طرف لوٹ کر آ جاؤ، تو یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو ہم کریں گے. آپ دعا کریے کہ اللہ ہم کو توفیق دے. بس ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے توفیق کے اوپر عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. یہ بہت اہم بات ہے. یہ بھی شیطان کا بڑا دھوکہ ہے. کوئی حافظ صاحب، کوئی مفتی صاحب اگر آپ سے کہے کہ بھائی نماز پڑھو، اللہ کے احکام کی طرف آؤ، تو آپ کی طرف سے یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ توفیق دے گا تو کریں گے. توفیق کیا ہے؟ توفیق کو ہم نے کیا سمجھا ہے؟ توفیق کہتے ہیں کسی بھی عمل کے لیے اسباب کا مہیا ہو جانا. توفیق تو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، پھر یہ بھی اللہ پر جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ سے نماز پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، مسجد میں 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے آنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہو اللہ توفیق دے گا تو پڑھیں گے. اللہ نے تو توفیق دی ہے. 2 پیر تمہارے پاس موجود ہے، مطلب نماز پڑھنے کی توفیق موجود ہے. 2 ہاتھ تمہارے پاس موجود ہے، 2 آنکھیں تمہارے پاس موجود ہے، مطلب توفیق تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی، پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہا. یہ اللہ کے احکام کے ساتھ روگردانی ہے، یہ اللہ کے احکام کے ساتھ ناقدری ہے. ہاں، کسی کو آنکھ نہیں ہے، کسی کو پیر نہیں ہے، کسی کو ہاتھ نہیں ہے، وہ شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے توفیق نہیں ہے. اللہ توفیق دے گا تو پڑھیں گے. توفیق کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی عمل کے لیے اسباب کا مہیا ہو جانا. آدمی کے پاس مال ہے، دولت ہے، لیکن حج نہیں کر رہا، حج کرنے کے لیے اس سے کہو تو اللہ توفیق دے گا تو حج کریں گے. ارے اللہ کے بندے، تجھے توفیق مل چکی ہے، تیرے پاس مال آ چکا ہے، مال موجود ہے، اتنا مال موجود ہے کہ تو حج کر سکتا ہے، تو مال موجود ہونے کے باوجود یہ کہنا کہ توفیق نہیں ہے، یہ اللہ پر جھوٹ بولنا ہے. تو اللہ پر جھوٹ ماننا چھوڑ دو، اللہ کے احکام کے ساتھ روگردانی کرنا چھوڑ دو. یہ آزمائش ختم ہو جائیں گی، اور جو ظالم حکمران پر مسلط ہے وہ سب راستے بند ہو جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے. تو توفیق کا مطلب ہوتا ہے اسباب کا مہیا ہو جانا. اسی طریقے توفیق کا مطلب ہوتا ہے شر کے راستے کا بند ہو کر خیر کے راستوں کا آسان ہو جانا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دے رکھی ہے، نیک اعمال کے ہم کو اس پر چلنا ہے. تو دعا اس طریقے سے کیا کرے، یا اللہ تو نے ہم کو توفیق تو دی ہے نیک اعمال کرنے کی، بس نیک اعمال پر چلا دے، نیک اعمال پر چلا دے.
نیک عمل پر چلنے والا بنا دے، اللہ کے احکام پر چلنے والا بنا دے. اس طریقے سے دعا کیا کرے. اللہ تعالیٰ کرنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایسے